بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آپ کو سوشل میڈیا پر مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی انہوں نے تشیع کو مخاطب کیا ہے تو ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں اور نہایت ہی واضح اور آشکار طور پر ان کے جھوٹ آپ ناظرین کے سامنے رکھے ہیں۔ چونکہ یہ تشیع کی کتب سے بالکل ہی لابلد ایک شخصیت ہیں اور خود اپنے ہی علماء اور اکابرین کے اقوال سے بھی کہ وہ فلاں موضوع میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ موصوف جاہل نظر آتے ہیں، جو انشاءاللہ آج ہم ثابت کریں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ غسل و کفن کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں جناب اسماء بنت امیس، جو آپ مختلف ذاکروں سے اور خطباء سے بھی، جو تشیع کے خطباء ہیں ان سے بھی سنتے ہیں، جو مصائب میں پڑھتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب اسماء بنت امیس جو کہ غسل و کفن جناب زہرا میں شریک تھیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابو بکر اس معاملے سے باخبر تھے، ان کو جنازے کی بھی اطلاع تھی، گویا کہ انہوں نے شرکت بھی کی۔ یعنی یہ شیعوں کو پھنسانا چاہ رہے ہیں اور شیعوں سے سوال کر رہے ہیں، اور اب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ ایسا جواب دیں گے، آپ ہی کی علماء کی زبانی جواب دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اسماء بنت امیس والا واقعہ ہے ان کا شرکت کرنا، یہ آپ کے گلے میں ایک خار کی مانند ہے، ایک ہڈی کی مانند ہے جسے آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی اب گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے کلپ کو دیکھتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا ایک دو سوالات کا رخ اور بھی لاتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کھا گئے تو اماں فاطمہ نعوذ باللہ ناراض رہیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس ناراضگی کی کوئی تیرے پاس اور دلیل ہے؟ تو کوئی دلیل لاؤ، کوئی ناراضگی کی۔ ہاں دلیل ہے، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جناز وفات کی خبر حضرت علی نے ابو بکر کو نہیں دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ سیدہ ابو بکر سے نعوذ باللہ غصہ میں تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا وفات پا گئیں رضی اللہ عنہا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر کو جا کے خود نہیں کہا کہ فوت ہو گئے۔ بس اتنی سی بات ہے، اجی اتنی سی بات۔ میں کہتا ہوں جی نہیں کہا، اور حضرت علی کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کہ یہ کیوں؟ اپنی بیوی فوت ہو گئی، رسول اللہ کی صاحبزادی فوت ہو گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ کو جا کر نہیں بتانا چاہیے تھا حضرت ابو بکر کو؟ میں نہیں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے۔ کیا حالات تھے؟ آؤ میں تمہیں حالات دے رہا ہوں، سنو۔ انہیں کہنا کہ اماں فاطمہ الزہرا کس کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، وہ کون خاتون اس وقت اوپر موجود تھی، یہ تو پیش کر دو۔ کس خاتون کی تیمارداری کے وقت دنیا سے رخصت ہوئی ہیں؟ تو وہ ایک ہی عورت ہے جس کا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، جو اماں فاطمہ کی سابقہ جٹھانی ہیں۔ جٹھانی کسے کہتے ہیں؟ بڑے دیور۔ آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ موصوف کیا بیان کر رہے ہیں کہ جناب اسماء بنت امیس، جو کہ یہ شیعوں سے سوال کریں کہ کون سی خاتون جناب زہرا کے غسل و کفن میں شامل تھی۔ ہم تو مانتے ہیں اور ہمارے شیعہ بھی اس کو بہت دھڑلے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اور اسے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جناب اسماء بنت امیس اس وقت کس کی زوجیت میں تھیں؟ آپ کے پہلے خلیفہ کی زوجیت میں تھیں، اس وقت ان کی زوجہ تھیں، تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے غسل و کفن میں شامل ہوتی ہیں۔ جناب ابو بکر کو تو اطلاع تک نہیں تھی۔ یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب اہل سنت کے علماء نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے انکار کرنا پڑے گا۔ کس چیز سے انکار کرنا پڑے گا؟ ہم سرے سے انکار کر دیں کہ جناب اسماء بنت امیس وہاں پر تھی ہی نہیں۔ اگر ہم انکار کر دیں گے تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، ورنہ تو ہم پھنس جائیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ کہ بھائی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ وہاں گئی تھیں، چونکہ یہ چیز تو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے کہ جناب ابو بکر کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں ان کے اپنے علماء کی زبانی۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جناب ابن حجر عسقلانی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الثامن، اس کی 8ویں جلد، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چاپ، ملاحظہ فرمائیں اس کے صفحہ نمبر 266 پر کیا لکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں۔ وَنَقَلَ ابو عمر، یعنی جناب قرطبی، فی قصۃ وفاتہ ان فاطمہ اوصت علیًا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کی؟ وصیت کی۔ کس چیز کی وصیت کی؟ کہ ان کو غسل کون دے؟ جناب اسماء بنت امیس دیں، اور وہ خود یعنی امیر المومنین غسل دیں گے، اور جناب اسماء بنت
امیس جو ہے وہ غسل دیں گی۔ آگے سے ابن فتون کہتے ہیں وَاسْتَبْعَدَهُ ابن فتون، ابن فتون کہتا ہے یہ بہت بعید ہے، یعنی یہ بات کہ جناب اسماء بنت امیس جو ہیں وہ کیا دیں گی غسل، ان کا غسل دینا یہ بہت بعید ہے۔ جناب ابن فتون صاحب وجہ کیا ہے؟ مفتی عبد الواحد قریشی تو بہت اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں اور شیعوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بعید ہے۔ ابن فتون کہتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس سے راہ فرار اسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس واقعے کا سرے سے انکار کر دیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ حِينَئِذٍ زَوْجَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، کیونکہ اس وقت جناب اسماء کیا تھیں؟ ابو بکر صدیق کی زوجہ تھیں، تو پس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے غسل میں شریک ہوں؟ تو یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ایک بعید معاملہ ہے۔ اب یہ جناب ابن حجر اسقلانی اپنے اس کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن حجر اسقلانی اپنی ایک اور کتاب ملاحظہ فرمائیں تلخیص الخبیر میں، جب اس میں جاتے ہیں تو اس کی دوسری جلد ملاحظہ فرمائیں، اس کے صفحہ نمبر 285، یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ میں ابن حجر اسقلانی اپنی پچھلی کتاب میں اس مطلب کو ٹھیک سے نگل نہیں سکا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا تسلی سے گفتگو کروں اور معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اس کی تعویلات کروں تاکہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ اس سے راہ فرار اختیار کر سکیں۔ اب دیکھیں جو ان کے اعلام ہیں، علماء ہیں، یعنی ابن حجر اسقلانی جس کو کیا امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے متاخرین میں، وہ اس معاملے کی گہرائی کو جان چکا تو اس نے کہا کہ اب اس سے ہمیں دور بھاگنا ہے۔ ملاحظہ فرمائے اسی کو نقل کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، وہی روایات نقل کرتا ہے، جناب فاطمہ نے وصیت کی کہ ان کو غسل دیا جائے، جناب اسماء غسل دیں اور امیر المومنین غسل دیں، اور پھر مختلف اسناد اور طرق سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے ثم تعقبہ بان ھذا فیہ نظر، وہ کہتے ہیں اس بات میں مجھے اشکال ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأن اسماء بنت امیس فی ھذا الوقت کانت عند ابی بکر الصدیق، اس وقت جناب اسماء بنت امیس جو ہیں وہ کس کے پاس تھیں؟ کس کی زوجیت میں تھیں؟ جناب ابو بکر کی زوجیت میں تھیں۔ اور آگے دیکھیں اب یہ اس میں اشکال کیوں ہے؟ وَقَدْ ثَبَتَ، اور یہ چیز ثابت شدہ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، أَنَّ أَبَا بَكْرَ لَمْ يَعْلَمْ بِوَفَاتِ فاطمہ، کہ جناب ابو بکر جو ہیں وہ حضرت زہرا کی وفات سے لا علم تھے، ان کو خبر ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ لما فی الصحیح من حدیث عائشہ ان علی دفنہ لیلا، کیونکہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ روایات موجود ہیں اور اس سے یہ چیز ثابت ہے کہ جناب عائشہ سے جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ مولا کائنات نے امیر المؤمنین نے حضرت فاطمہ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا، در حالانکہ جناب ابو بکر اس سے لا علم تھے۔ تو پس کیسے ممکن ہے؟ خود کہتا ہے کون؟ جناب ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں پس کیسے ممکن ہے کہ ان کی زوجہ یعنی حضرت ابو بکر کی زوجہ غسل دے دے اور ان کو معلوم نہ ہو؟ تو بس یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے دور بھاگنا ہے۔ تو اس سے وہ انکار کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے گلے میں خار ہے، خار کی مانند ہے، کانٹے کی مانند ہے، اور اس ہڈی کو نگلا نہیں جا سکتا، تو اگلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سرے سے اس واقعے کا انکار کر دینا ہے۔ تو جناب مفتی عبد الواحد قریشی صاحب شیعوں سے سوال نہیں کریں، آپ کے اپنے ہی علماء نے اس کا خود جواب دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ جناب اسماء بنت امیس وہاں پہ موجود تھیں، اس لیے سیانے بنیں اور خاموشی اختیار کریں یا پھر انکار کر دیں۔ ملاحظہ فرمائیں ایک اور یہاں پر ایک مطلب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے السنن الکبریٰ، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی زبردست روایت ہے کہ فقط یہ نہیں کہ جناب ابو بکر جو ہیں وہ لا علم تھے اور انہوں نے غسل و کفن اور ان معاملات میں تجہیز و تکفین و تدفین کے جو بھی مراحل تھے اس میں شرکت نہ کی، ان کو اطلاع نہیں تھی، بلکہ جناب عائشہ ان کو بھی اجازت نہ دی گئی۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت کے لیے ایک جدید مطلب ہوگا کہ جناب عائشہ نے چاہا کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ان مراسم میں شرکت کرے، لیکن جناب اسماء بنت امیس مانے ہو گئی۔ ملاحظہ کریں اپنی اسکرین پر السنن الکبریٰ بیہقی کی کتاب، اس کی جب چوتھی جلد میں ہم جاتے ہیں، چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 56، کیونکہ صفحہ نمبر میں اکثر نہیں بتاتا تو بعض احباب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ صفحہ نمبر بتایا کریں۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو 111 نمبر باب ہے، اس کی 6930 نمبر روایت، اس میں دیکھیں کیا ہے جی، کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ فلما توفیت رضی اللہ عنہا جاءت عائشہ، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ وفات پا جاتی ہیں تو جناب عائشہ آتی ہیں،
اور داخل ہونا چاہتی ہیں. فقالت اسما لا تدخلی، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتی. فشکت ابا بکر، جناب عائشہ جاتی ہیں اور اپنے والد گرامی سے کیا کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ بھائی آپ کی بیوی جو ہے وہ مجھے جانے نہیں دے رہی. ایسے تعجب کی بات ہے، جناب اسما بنت امیس کیوں نہیں جانے دے رہی؟ آپ کے شوہر کی بیٹی ہے، ام المومنین ہے، وہ جو ایک پورا پروٹوکول ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا. جناب اسما نے کہا نہیں نہیں، آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خثعمیہ ہے یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہی، حائل ہو رہی ہے میرے درمیان اور رسول کی بیٹی کے درمیان. اور آگے خود کہتی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک جو شادی کا ایک پورا ڈولی ہودج جو ہوتا ہے وہ تیار کیا ہے. اچھا، ابو بکر آتے ہیں، فجا ابو بکر، جناب ابو بکر آتے ہیں، فوقف علی الباب، دروازے پہ آ کر رک جاتے ہیں. فقال یا اسما ما حملک، یعنی تجھے کیا مسئلہ ہے، یعنی کیوں حائل ہو رہی ہے، کیوں منع کر رہی ہے رسول کی بیویوں کو رسول کی بیٹی کے پاس جانے سے، کیوں روک رہی ہے؟ فقالت امرتنی، جناب اسما کہتی ہیں مجھے جناب فاطمہ نے منع کیا کہ کوئی داخل نہ ہو. تعجب کی بات ہے، سوال ہے، ہم بارہا یہ برادران اہل سنت سے سوال پوچھ چکے ہیں کہ دیکھیں جناب اسما بنت امیس کو اگر وہاں پہ موجود نہ ہوتی، جناب اسما بنت امیس، یعنی دیکھیں وصیت کی کہ اسما شریک ہو، یہ توجہ کرنے والی بات ہے. جناب اسما ان معاملات میں شریک ہوں تاکہ ان کو وہاں پر آنے سے روکا جائے، کیونکہ مرد امیر المومنین اگر موجود ہوں تو وہ ایک خاتون کو روکنا ایک مشکل بات ہے. اور اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو جناب عائشہ ان کے کہنے سے نہ رکتی. دیگر زوجات کا آپ نے حال دیکھ چکے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں کیا روایات ہیں. زینب بنت جہش جیسی رسول کی بیوی، ان کو جناب ان کے ساتھ رسول کی موجودگی میں جھگڑا کرنا اور ان کو گالم گلوچ کرنا، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں. تو جناب اسما بنت امیس کا ہونا ضروری تھا کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی تھی. جناب عائشہ نے کیوں نہیں کرنی تھی، اس کی وجہ بھی خود ہم اہل سنت روایات سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے. ہم چلتے ہیں معجم الکبیر میں، یہ آپ سرچ کریں گے تو مختلف کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. ملاحظہ فرمائیں، المعجم الکبیر جناب احمد طبرانی کی کتاب، الجزء الرابع والعشرون، اس کی یہ 24ویں جلد ہے. جب اس میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 156 پہ کیا کہتی ہیں، کنت صاحب عائشہ، یعنی میں جب رسول اللہ اور جناب عائشہ کا عقد ہوتا ہے اور وہ رخصتی ہو کے جانا چاہتی ہیں تو میں وہ تھی کہ جس نے عائشہ کو تیار کیا اور رسول اللہ کے پاس لے کے گئی. تو اس وجہ سے بھی جناب عائشہ جو ہیں وہ جناب اسما کے سامنے کوئی چوں چرا کرنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے جو وصیت کی کہ جناب اسما اس وقت وہاں پہ موجود ہوں تاکہ ان لوگوں کو روکا جا سکے. اب نہ تو جناب عائشہ وہاں پر آ سکیں اور بیان کر چکی ہیں کہ حضرت ابوبکر بھی وہاں پہ نہیں تھے. تو یعنی ان افراد کا تمام ان مراسم میں شرکت نہ کرنا یہ چیز واضح دلیل ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے علماء اہل سنت کی جانب سے اہل بیت کے درمیان اور ان کے درمیان، ان کے جو یہ چہتی ہستیان کے درمیان شیر و شکر والا معاملہ تھا، گل و بلبل والا معاملہ تھا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ اصلاً ثابت نہیں کر سکتے. اور خود آپ کے علماء نے انکار کیا کہ اسما بنت امیس وہاں پر نہیں تھی. یہ بہت بعید ہے، اس میں اشکال ہے، ہم اہل سنت اس کو نہیں مانتے. میں ایک سنی عالم اس کو نہیں مانوں گا. ابن حجر اسقلانی کہتا ہے کیونکہ اگر اس کو مان لیا تو کیا جواب دوں گا کہ ابو بکر کی بیوی تو شرکت کرتی ہے ان تمام چیزوں میں لیکن ابو بکر کو خبر نہیں رکھا جاتا. تو یہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب شیعہ سے سوال نہیں کریں، آپ کے اپنے علماء نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. انشاءاللہ مومنین مزید بھی ان کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.